قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں چاہتا ہوں اس دنیا میں میری اچھی زندگی گزر جائے تو میں اللہ نے دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو اس دنیا میں اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں اچھی زندگی دے، وقنا عذاب النار اور مجھے عذاب سے بچا لے. تو یہ میں نے کہا، لیکن یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں، یہ اللہ نے کلام میں اپنے کتاب میں ہمارے انسانیت کے لیے اس کو پکارنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں رسولوں کا بیان بھی ہے، اللہ کا بھی بیان ہے، اور انسان کی طرف سے بات لکھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، خاص تعریف ہے رب العالمین کی. تو انسان کی طرف سے بات بھی لکھی ہے اور اللہ کی طرف سے جوابات بھی لکھے ہوئے. تو یہ اللہ کی طرف بات، اللہ کی طرف ہماری التجا، ہماری دعا ہمارے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وہ اللہ ہی نے بھیجے ہوئے الفاظ ہیں جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں صلاح. صلاح مطلب پریئر مطلب بات چیت اللہ سے. تو ٹو وے کمیونیکیشن جو ہو رہا ہے صرف قرآن کے ذریعے انسان اللہ سے کر رہا ہے. یہ بات امپورٹنٹ سمجھ لیں. آپ ٹو وے کمیونیکیشن جب ہوتی ہے تو کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتا ہے. تمام دنیا کے مذاہب میں ایک طرفہ بات کی جا رہا ہے، اے خدا ہماری یہ کر لے. اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں آج صلاح اگر سمجھ میں آ گئی تو آئندہ سے آپ کی جو نمازیں ہیں وہ دو طرفہ ہو جائے گی، ورنہ ایک طرفہ ہے. کیونکہ آپ پڑھ تو قرآن رہے لیکن سمجھ تھوڑی رہے کیا کہنا اللہ سے آپ. اور جب سمجھ نہیں رہے آپ تو آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہو رہا اللہ سے. وہ عربی میں بس ایک چیز پڑھ لی. ایکچوئل مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک قربت حاصل کرنا جس کے واسطہ، واو سین توئے، واسطہ اللہ کے واسطے، یہ تعلق جو ہے یہ ہے نماز کا معنی. جب ہم نماز میں صرف آیات دہرا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہاں ہیں؟ آپ بول رہے ہیں کیا؟ آپ تو صرف وہ بول رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا. تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کون سی بات ایسی کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، وہ کون سی بات کہ جس سے آپ کا تعلق بن رہا ہے. وہ نماز میں آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ نماز کیا ہے. یوں تو ہم الحمد تو سبھی پڑھ رہے ہیں. الحمد کے معنی نہیں ہے آپ یہ سمجھے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. ہمارے لیے بھیجا، الفاظ بھی اس نے بتائے. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے فرض کریے میری زندگی میں ایک پرابلم ہے اور میں وہ چاہوں کہ نماز میں اللہ اکبر، اے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے میرا، یہ تو کر دے، بہت پریشان ہوں. یہ نہیں کہہ سکتا میں. یہ دنیا کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں. مگر وہ پریشانی کی مطابقت میں آیت ہے ایک، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ مجھے معلوم ہے. وہ آپ مجھے پریشانی پتہ ہے، میں آیت بتاؤں گا آپ کو، تو وہ آپ نماز میں دہرائیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، یہ پرابلم آسان ہو جائے گی. کیونکہ ہم سب ایک ہی نفسیات پہ بنائے گئے ہیں اور ایک ہی وجہ کی ہماری سوچیں ہیں اور ایک ہی وجہ کی ہماری پریشانیاں ہیں. تو وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. اور اللہ نے کسی کا سوال کیا، میں نے ڈھونڈا تو ادھر آیت مل گئی، فلانے کے سوال ہے تو ادھر آیت مل گئی. تو اس ذریعے کے تحت آپ اس سچویشن کے مطابق وہ آیتیں تلاوت کریں سورہ فاتحہ کے بعد جس سے آپ کی زندگی میں جو مسئلہ چل رہا ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی کمیونیکیشن اسٹیبلش محسوس کرتے ہیں آپ، اور آپ کا اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے. یہ واسطہ ہے نماز جو ہے. وعلیکم السلام. رسول کی صلات آج ہمارے اوپر تسلی کا باعث کیسے بنے گی؟ وضاحت فرمائیں. صحیح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات ہمارے لیے کیسے باعث بنے گی؟ دیکھیے بات سنیں. ایک قرآن کی سورہ توبہ 9 ہے، اس کی میں آیت پڑھتا ہوں 102 اور 103. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. اور دوسروں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا جنہوں نے اچھے عمل، صحیح عمل اور دوسرے برے عمل کو ملا لیا. ہو سکتا اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو تاکہ اس کے ساتھ ان کا تزکیہ کرو اور ان کی طہارت کر. تو ان کے اوپر نماز صلاح قائم کر. بے شک تیری نماز جو ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی زندگی میں کوئی غلط کام کر لیا، سمجھیں آپ، کوئی بھی غلط کام کر لیا، یا یوں سمجھے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی.
تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے جا کے مشورہ کیا, قرآن میں دے کر, قرآن کی آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو ہم نے قرآن سے مشورہ کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سچویشن کے مطابق آیت ڈھونڈی, اور فرض کریے آپ کو آیت کی وضاحت ہو گئی کہ یہ والی آیت ہے, آزمائش ہی لے لیں آپ. تو اب آپ نے کیا کیا کہ وہ آزمائش والی آیت, یا کوئی آپ نے برا کام کر لیا, زنا کر لیا, اس کی وہ والی آیت ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, کہ تم زنا قریب مت جاؤ, یہ برائی فاحشہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. یہ بات آپ نے آیت ملی آپ کو, اس آیت کو آپ نے نماز میں دہرایا, اور نماز میں دہرا کے آپ نے اس کو دوبارہ نہیں کیا, تو وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بن جائے گی, کیونکہ وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح ہو جائے گی. اسی طرح آپ کو آزمائش کر دی, اللہ نے آزمائش کر دیا, کسی بھوک سے, پیاس سے, نفسیات کے نقصان سے آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, نفسیات کے نقصان سے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے. اب یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے آپ کی, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام کسی نے کر دیا, کوئی جادو کر دیا, یہ کر دیا, آپ غلط سوچ رہے ہیں. لیکن آپ نے یہاں کے پڑھا یہ تو اللہ نے میری آزمائش کی, میرے نفسیات کا نقصان کیا ہوا ہے, میرا نقصان زندگی میں اللہ نے کر دیا. تو اس کو یہ سمجھنا اللہ کی طرف سے, بجائے یہ سمجھنا کسی نے میرے پہ یہ کر دیا, میرے ساتھ کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ کی کامیابی نہیں ہو رہی ہے مسئلہ ہے. تو اللہ آپ کہہ رہے ہیں نفسیات کا نقصان, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے. الذین اذا اصابتہم مصیبت, جب ان کے پاس پہنچتی مصیبت, وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے, اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ میں غلط سوچ رکھ رہا تھا, کہ میں نے کوئی اور کنڈیشن سمجھ لی کہ میرے پاس اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ میں غلط بات سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زندگی میں زیادتیاں یوں ہو رہی کیونکہ فلانے نے ایسا کر دیا, فلانے نے ایسا کر دیا. لیکن جب آپ نے دیکھا یہ اللہ میرے ساتھ آزمائش کر رہا ہے, تو آپ اس پہ ایمان لائے, تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو رہا ہے, اللہ کا کلام ہو رہا ہے. جب آپ اس پہ لا رہے ہیں ایمان, تو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف لوٹ جاؤں, مجھے صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے. یہاں کہتا ہے اولئک علیہم صلوات, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نمازیں بھیج رہا ہے. صلوات آپ کو بھیج رہا ہے تاکہ آپ صلات کے ذریعے واسطہ بنائیں اللہ کو, رسول کو, تاکہ آپ کی وہ ہو کمیونیکیشن کا شفا ہو. کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان کے اوپر صلوات ہیں, نمازیں ہیں اپنے رب کی طرف سے, اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو یہ اللہ کا کلام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کو آپ نے جب نماز میں دہرایا اپنی سچویشن کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سکون بن جاتی ہے رسول کی صلاح آپ کے اوپر, وہ رسول کی صلاح آپ کے اوپر ہو جاتی ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے.